لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے دین کسے کہتے ہیں، دین کی تعریف کیا ہے۔ اپنی کم علمی کے باوجود میں کوشش کروں گا دین سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں، تاکہ آپ جب امام عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے متعلق گفتگو کو سماعت فرمائیں گے تو یہ دین کی تعریف اور دین کا جامع تصور جب آپ کے دل و دماغ میں ہوگا تو امام عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے مقصد قربانی کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، اور امام عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت و الفت میں انشاءاللہ آپ کی طبیعت کے اندر اضافہ ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام، دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، سب کا دین یہی دین رہا، یعنی اسلام۔ البتہ شریعتیں جدا جدا رہیں، دور کے تقاضوں کے اعتبار سے شریعتیں بدلتی رہیں، احکام بدلتے رہے، لیکن دین جو ہے وہ سب کا اسلام ہی رہا۔ اب ایک سوال ذہن کے اندر ابھرتا ہے کہ اسلام کب سے؟ تو میرا یہ جملہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لیں، جب سے انسان تب سے اسلام۔ جب پروردگار جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی پشت پر جو ان کی ذریت تھی، ان کے ساتھ جب زمین پر ان کو بھیجا اور فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، اور پھر رب قدیر نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب جب تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ عز و جل اس کو خوف اور غم سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جیسے اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کا دین بھی آیا، اور اسی دین کی تبلیغ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے رہے، اور آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے بعد قیامت تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام علیہم الرضوان اسی دین کی تبلیغ کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ اب اس دین کی اساس کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دین کی اساس اور بنیاد توحید ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، معبود برحق ماننا، یہ اس دین کی اساس ہے، اس دین کی بنیاد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں
کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، سب نے لوگوں کو ایک ہی دعوت دی، اور وہ دعوت یہی تھی کہ اللہ عز و جل کو معبود مانو، وحدہ لا شریک مانو، اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ اور اس دین کا نام جو اسلام رکھا گیا، تو اسلام کے معنی ہی ہوتا ہے سر تسلیم کو خم کر دینا، اللہ عز و جل کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، اللہ کے فرمان کے سامنے اپنے سر کو رکھ دینا، یہی در حقیقت اسلام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب مختصراً آپ یہ سمجھ چکے کہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ اللہ عز و جل کے نزدیک باطل ہیں، اور اگر کوئی دین اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ ہے، سچا ہے، تو وہ دین اسلام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حقیقت یہی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، جو ہمیں روزی دے رہا ہے اس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، جس نے ہمیں زندگی دی اس کی پرستش کرنی چاہیے، جو ہمیں عزت دے رہا ہے اس کی پرستش کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اور اسی کے حکم کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دینا در حقیقت یہی دین ہے، اور یہی اللہ عز و جل کا فرمان بھی ہے، اور یہی دین اسلام کا تقاضا بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر دینداری کا یہ تصور ہے جیسے کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اور کوئی انسان ایسا ہے جو 5 وقتہ نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، تو انسان اس عبادت گزار بندے کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ تو دیندار ہیں، ہم تو پکے دنیا دار ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، اگر ان ساری عبادات کو کرنے کے بعد اس کی باہر کی زندگی، گھریلو زندگی، معاملاتی زندگی، اخلاقی زندگی قانون خدا اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں، تو ہم اس کو دیندار نہیں کہہ سکتے۔ دیندار سے مراد پکا دیندار مسلمان ضرور ہے، لیکن دینداری کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مسجد کے اندر سر جھکا دینا اور مسجد کے اندر اللہ کی فرما برداری کرنا اور مسجد کے باہر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا نہیں، بلکہ جب یہ فرمایا گیا سر تسلیم خم کر دینا، تو اس سے یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح مسجد میں اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ایسے ہی مسجد کے باہر بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز کرنا، جھوٹ سے اپنی زبان کو بچانا، غیبت سے اپنی زبان کو بچانا، کسی کا مال غصب نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی نہ کرنا، یہ بھی در حقیقت دین ہی کے اندر شامل ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ مسجد میں بھی اللہ کی فرما برداری کرو اور مسجد کے باہر بھی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ تم جہاں کہیں بھی رہو، جس معاملے کے سلسلے میں اللہ رب العزت جل جلالہ کا حکم تمہارے کانوں تک پہنچے، تمہیں ان حکم پر عمل کرنا ہے اور اس کی بجا آوری میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی سچویشن ہے وہ یہی تو ہے کہ مسلمان کے دماغ میں ایک تصور آ گیا کہ ہم نماز پڑھیں
پھر جو چاہیں کریں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ معاذ اللہ، یہ دین کا حکم نہیں ہے، یہ دین کا تصور نہیں ہے، بلکہ دین کا تصور، دین اسلام کا تقاضا اور دین کا تقاضا اپنے ماننے والوں کے ساتھ یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، عادات و اطوار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر تمہارے وجود کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکانے کی جب تک کہ تم کوشش نہیں کرو گے اور جب تک کہ اسے کما حقہ بجا لانے کے لیے جد و جہد نہیں کرو گے، تب تک تمہارا کامل مسلمان ہونا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کیا موجودہ دور کے اندر اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانے کے عوض کے اندر عزت ملے گی؟ کیا آج کے دور کے اندر اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا دین بہت آسان ہے۔ اس نے جتنے بھی احکام اللہ نے دیے ہیں، جتنے بھی اس کے ارشادات موجود ہیں، وہ سارے احکامات اور ارشادات بندوں پر بوجھ کے طور پر نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا تو بندے کے اندر جو جو طاقت رکھی، جو جو اس نے صلاحیت رکھی، جو اس کی کیفیت پروردگار نے بنائی، جو اس کی فطرت اللہ نے بنائی ہے، اسی کے مطابق میرا پروردگار جل جلالہ بندے کو حکم دیتا ہے۔ بندے کو ایسا کوئی حکم نہیں دیتا جو بندے کی طاقت سے زیادہ ہو۔ یہ جو ارشاد فرمایا گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی کسی کو مکلف نہیں کرتا اس کی طاقت کے مطابق۔ آپ شریعت کے احکام کو دیکھیں، شریعت کے احکام کو دیکھیں اور پھر اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا جس میں جتنی طاقت ہے اسی کے مطابق میرے مولا نے اسے حکم دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرنے سے متعلق اگر آپ کی طاقت کھڑے رہ کر نماز ادا کرنے کی ہے تو آپ کھڑے رہ کر کے نماز ادا کریں، لیکن آپ مجبور ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں اور کھڑے رہ کر کے نماز ادا نہیں کر سکتے تو مولا نے آپ پر بوجھ نہیں ڈالا کہ نہیں مر جاؤ لیکن اسی طریقے سے نماز ادا کرو، نہیں میرے کریم نے رعایت رکھی ہے۔ ایسے ہی روزے کے حوالے سے آپ دیکھیں، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزے مومنوں پر فرض کیے گئے، لیکن آپ ذرا سوچیں اگر کوئی مریض ہے، اگر کوئی مسافر ہے اور اس کے لیے سفر کے اندر روزہ رکھنا دشوار ہے تو میرے مولا نے اس کو سفر کا حکم تو دیا، سفر کے حوالے سے وہ نکل رہا ہے تو میرے کریم نے اس سفر میں آنے والی مصیبتوں کے اعتبار سے، تکلیف کے اعتبار سے اس کے لیے رعایت رکھی اور فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ آپ اندازہ لگائیں تو اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ جتنی اس نے طاقت اللہ عز و جل نے بندے کو دی اسی کے مطابق اسے حکم بھی دیا۔ اللہ اکبر، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں عبادت کی طاقت نہیں، اس پر عبادت فرض نہیں کی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ عز و جل نے عورت کو چند چیزوں کے اندر اس طریقے سے چھوٹ اور رخصت عطا فرمائی جو اس کے لیے تکلیف دہ مہینے کے ایام ہوتے ہیں، اس وجہ سے پروردگار نے رخصت عطا فرمائی۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، میرا مولا رحمان الرحیم ہے، میرا مولا کسی پر ظلم نہیں فرماتا، میرے مولا کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کے بس سے باہر ہو اور انسان پر جبرن مسلط کیا جا رہا ہو، بلکہ پروردگار جل جلالہ نے اس دین کو بڑا فلیکسیبل بنایا ہے، اس دین کے اندر کافی رعایتیں رکھی ہیں، اس دین کے اندر کافی گنجائشیں رکھی ہیں اور اس دین کو اللہ عز و جل نے آسان بھی فرمایا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ یہ وہ اللہ عز و جل کا دین ہے کہ اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند فرمایا اور فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، تم کو اسلام دین دے کر کے میں راضی ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم نے دین کے سلسلے میں ایک ناقص تصور اپنے ذہن میں رکھا، ایک ناقص خیال اپنے ذہن میں رکھا جس کی وجہ سے آج ہم پریشانی کے شکار ہیں۔ یاد رکھیں دین بہت آسان ہے، خود اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا الدین یسر ولا تعسر، دین آسان
آسان ہے، اسے مشکل نہ بناؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں، دین بہت آسان ہے، اور پروردگار جل جلالہ نے جتنے بھی احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں، وہ احکام عطا فرمانے سے پہلے ہم ان احکام پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، جیسی ہماری سچویشن ہوگی اسی کے مطابق میرے رب کے احکام موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ دین انسان کو کمزور نہیں کرتا، دین انسان کو سکون عطا کرتا ہے، دین انسان کو اطمینان کی دولت عطا کرتا ہے، دین انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس دین کے اندر پروردگار جل جلالہ نے احسان کی تعلیم دی ہو، جس دین کے اندر پروردگار جل جلالہ نے اخلاق کی تعلیم دی ہو، جس دین کے اندر پروردگار جل جلالہ نے عبادات و معاملات کی تعلیم دی ہو، ان سارے احکام کی بجا آوری کے بعد انسان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے، بے قرار محسوس کرے، نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کا دین اتنا عظیم دین ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے والا دل سے مطمئن بھی ہو جاتا ہے، اسے تقویت ملتی ہے، اسے ایک توانائی نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کے سلسلے میں بے شمار واقعات ملیں گے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کے دور کا مسلمان دین کے احکام کو تلاش کرنے کی بجائے، دین سے رہنمائی تلاش کرنے کی بجائے مغرب سے رہنمائی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مغرب کے اصول کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جب میں دین کی تعریف آپ کے سامنے پیش کروں گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں، اور اس کے بعد مغرب سے ملنے والے افکار و نظریات کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا، تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ کتنا فرق ہے دین کے اندر اور کتنا فرق ہے مغربی افکار کے اندر۔ میرے ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔